السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدی نصلی نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں پھر سے آج آپ کے سامنے سید قادری دربان اردو اسلامک چینل کے ذریعے سے واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو میں پچھلے نشست میں اسرار خلافت واردات سے آپ کو پیش کی تھی، اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، جو پیر و مرشد سے لے کر اسلام کیا ہے، سوال ہے اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو معلومات ہونی ہی چاہیے۔ معلومات کریں، دوسروں کو بھی یعنی ہمارے چینل سے جوڑیں اور ہمارے اسلامک بیانات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے دین و ایمان کی باتیں، سرکار کی سنت کی باتیں، تمام شریعت کی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ آئیے میں بلا تاخیر کیے کہ واقعے کی طرف چلتی ہوں۔ اسلام کیا ہے؟ یہ قانون خداوند ہے جو عالم ازل سے فرشتوں میں مقبول ہو کر ہم انسانوں کی دنیا میں نازل ہوا ہے، یعنی عالم الہی ہے جو باطن سے ظاہر پر قید لگاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ظاہری ہے۔ جاننا چاہیے کہ جس نے بھی اسلام کے نام پر اسلام سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی یا نفاق ڈالنے کی ضرورت کی، وہ منافق ہے، مسلمان ہرگز نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ تہذیب و اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے بھی اس کی خلاف ورزی کی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ تو آئیے یہ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ہے زندہ فقط وحدت و افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحد، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہی عقل خدا والو، خدا داد۔ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، مسکن وہ محکمی وہ نو مدعی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو اسلام کو ایجاد، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ علامہ اقبال کے یہ شعر کے ساتھ آگے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اقرا باللسانی کیا ہے؟ زبان اقرا اور بیت اقرا کلمہ طیب ہے، یعنی کیا یہ ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب کا یہ راز ہے جو مومن کے قلب میں نمودار ہوتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے افمن شر اللہ صدرت الاسلام فہو علی نور من ربی، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 21 رکوع نمبر 16، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کے طرف سے نور پر ہوتا ہے، پس یہی نور ایمان ہے۔ ارشاد ربانی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 2۔ اللہ مومنوں کا دوست ہے جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ اے طالب اللہ، اسلام تو ماں باپ کے کرم سے نصیب ہو چکا ہے، اب رہا ایمان اس مقام تک تو کیسے پہنچے گا؟ تصدیق بالقلب کا علم و عمل تجھ کو کون سکھائے گا؟ تو اگر اس نور تک رسائی حاصل نہ کیا تو فے اقرار باللسان کے درجے پر رہ کر نفسیانی ظلمت کی قید سے کیسے رہا سکے گا؟
اور مقام نور تک کیسے پہنچ سکے گا؟ اے بھائیوں، اے بہنوں، اسلام تو ماں باپ، استاد یا علماء کے علم کے صدقے میں پہنچ گیا، اب آگے ایمان کی حقیقت کو کب پہنچے گا؟ اسلام تو مل گیا اس لیے کہ وہ علم و عقل سے تعلق رکھتا ہے، اور ایمان کا تعلق خالص عشق سے ہے، اور راہ علم و عقل سے تو اسلام میسر آ گیا، مگر راہ علم و عقل سے تصدیق بالقلب کا اصول کس طرح ممکن ہے؟ تو جس سے گزر کر مرتبہ ایمان کی حقیقت کو پالے، جبکہ تصدیق بالقلب کی راہ کا رہگز صرف عشق ہے۔ علم تو جاننے کا نام ہے جس کو تو جان کر مقام خال میں آ گیا، مگر عشق تو خالص ایک ایسی لذت یا حال ہے جس کو خال میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی بنیاد قید و خال حق پر ہے، اور ایمان کی بنیاد عشق اور حال پر ہے۔ اقرا باللسان لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آتا ہے، تصدیق بالقلبی سے محمد رسول اللہ کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔ اقرا باللسانی سے کلمہ توحید استدلی حاصل ہوتی ہے، اور تصدیق بالقلب کے بعد نور ایمان سے انسان پر افمن شر اللہ صدر الاسلام پارہ نمبر 23 رکو نمبر 16 اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے کا مقام حاصل ہوتا ہے، اور تصدیق بالقلب سے فہوا علی نور من ربہ پس وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر ہوتا ہے کا مقام محسر آتا ہے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ اقرا باللسانی علم و عقل کی راہ ہے، اور تصدیق بالقلب خالص عشق کا کام ہے۔ پیارے پیر جسے کہتے ہیں وہ اہل عشق ہوتا ہے، جسے تصدیق بالقلب کا مرتبہ حاصل رہتا ہے، اور پیر ہی ہے جو اپنے مرید کو مقام عطا کرواتا ہے۔ اے طالب اللہ، اس حدیث پاک پر غور کر کے اس میں صرف من قال لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں، کیونکہ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کا مقام مکان جنت ہے، اور محمد رسول اللہ کے عشق کی منزل لا مکان میں جتنوں کے مالک میں فنا کے بعد بقا ذات سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الجنت سبحان العارفین کمان الدنیا سبحان المومنین، یعنی جنت عارفوں کا ملن کے لیے قید خانہ ہے جیسے دنیا فانی مومنوں کے لیے۔ اے بھائیوں، بحث کا مدعا یہ ہے کہ جو جنت